إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا
بے نیاز ہستی، ہر ایک کی ضرورتیں پوری کرنے والا، جس کا ہر فیصلہ آخری، ہر کام کرنے پر قدرت اور اختیار کا مالک، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کریم انبیاء کرام پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے، خاص طور پر آخری نبی محمد الرسول اللہ سید ولد بنی آدم، انبیاء کے امام، آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی خاص الخاص رحمتیں بے شمار درود و سلام ہوں۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 31 اور 32 ہے۔ اللہ احکم الحاکمین جنت کا منظر پیش فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نعم الثواب و حسنت مرتفقہ، بہترین آرام کی جگہ ایمان والوں کے لیے، بہترین اعمال صالحہ کا بدلہ اللہ نے یہ جنت بنائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت فرما۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم تیری جنت کے حقدار بن جائیں۔ نعم الثواب، بہت ہی اچھا بدلہ ہے۔ جو محنت بندہ کرتا ہے اس کا معاوضہ تو ہوتا ہے، دینے والا عظیم ہو تو صلہ بھی عظیم ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے کیا، اب اللہ نے اجر دینا ہے تو جو اللہ نے دینا ہے وہ بہت بہترین ہوگا۔ وحسنت مرتفقہ، مرتفقہ رفق سے ہے، آرام دہ۔ جب ہم ساری زندگی کما کے جوڑتے ہیں، ایک خواہش ہوتی ہے کہ اپنا گھر بنائیں، جہاں بھی جائیں لوٹ کے گھر میں آئیں، اور وہ گھر سکون کا ہو، آرام کا ہو، جہاں آنے کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو بندے کو۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مرتفقہ، آرام دہ گھر۔ ایمان والو، اللہ فرماتے ہیں وحسنت مرتفقہ، تمہارا آرام والا گھر وہ جنت ہے۔ یہ اللہ نے تمہارے لیے، جہاں جا کے سارے دکھ دور ہو جائیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بندہ بھی عمل صالح کرتا ہے ذرہ برابر بھی اللہ اس کا ضائع نہیں فرماتے ہیں، یہ اس کا وعدہ ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے،
ہم ان میں سے کسی کا کوئی نیک عمل ضائع نہیں فرماتے۔ کسی کے پاس امانت رکھو ضائع ہو سکتی ہے، اللہ احکم الحاکمین کے پاس رکھی ہوئی امانت وہ ضائع نہیں ہوتی ہے۔ اعمال صالحہ کرو جو اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا ہے کہ تیری سنت، تیرا طریقہ یہی عمل صالح ہے۔ اللہ ہمیں وہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، ہم کسی کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، یہ لوگ ان کے لیے جنات عدن ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ عدن یا تو جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یا عدن کا معنی تھا ہمیشہ رہنے والی، وہ جنت جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ اس کا منظر پیش فرماتے ہیں، اس جنت میں تمہاری کیفیت کیا ہوگی، تمہارا ماحول کیسا ہوگا، اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوگا۔ یحلون فیہا اساور من ذہب، اللہ جنتیوں کو سونے کے کنگن پہنائے گا۔ ماشاءاللہ، سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم رعایا سے اوپر ہیں، کوئی اپنے لیے تاج بنوا لیتا۔ عرب کے سرداروں کی بھی عادت تھی، وہ اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے لیے سونے کے کنگن پہنتے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے ایمان والوں کو جنت میں سونے کے کنگن پہناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اساور من ذہب، سونے کے کنگن پہنے ہوں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور اللہ ان کو سبز رنگ کا ریشمی لباس، استبرق و سندس، یہ جنتیوں کو پہنائے گا۔ سبز رنگ کا لباس، ریشمی لباس، سونے کے کنگن۔ متکئین فیہا علی الارائک، اللہ فرماتے ہیں تخت بچھے ہوئے ہوں گے، تکیے لگے ہوئے ہوں گے، جنتیوں کی محفل سجی ہوئی ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ کریم ہمارے نصیب میں فرما۔ نعم الثواب و حسنت مرتفقہ، ایمان والو تصور تو کرو اللہ نے کتنے آرام کی جگہ تمہارے لیے تیار کی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لبس الحریر فی الدنیا فلن یلبسہ اللہ فی الآخرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مومن، جو شخص دنیا میں ریشمی لباس پہنے گا، اللہ اس کو آخرت میں ریشمی لباس نہیں عطا فرمائے گا۔ سبز رنگ کا ریشمی لباس، جنات عدن، کیا خوبصورت منظر کن کے لیے جو دنیا میں ریشم نہیں پہنتے، دنیا میں نہ پہنیں گے تو جنت میں ملے گا انشاءاللہ۔
शौक़ इधर पूरे कर लिए, दिखावे इधर पूरे कर लिए, फिर उधर नहीं मिलने हैं। अल्लाह करीम हमेशा रहने वाली नेमतें अता फरमाए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के मर्दों के ऊपर सोना और रेशम दोनों हराम करार दे दिए। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा रेशमी लिबास माल गनीमत में आया तो सहाबा को बांट दिया। एक सैयदना अली को भी मिला, उन्होंने पहना, आप देख के नाराज़ हो गए। तो सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर वो घर वालियों को दे दिया, ख़वातीन को दे दिया। सैयदना उमर के हिस्से में आया, उन्होंने वो अल्लाह के नबी से इजाज़त ली, आपने फरमाया तुझे पहनने के लिए नहीं दिया। फिर मक्के में उनका एक मुशरक भाई था, उसको तोहफे में भेज दिया। मोमिन नहीं पहन सकता, ईमान वाले को इजाज़त नहीं है, ख़वातीन के काम है, मुजाहिदों के काम नहीं है। सही मुस्लिम की हदीस, सही बुखारी में भी है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में आए। मस्जिद के बाहर अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अन्न उमर इब्न अल-ख़त्ताब रआ हुल्लतन सियरा इंद बाबिल मस्जिद। अब्दुल्ला इब्न उमर रवायत फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए आ रहे। मस्जिद के दरवाजे के पास एक बंदा रेशमी जुब्बा लेके खड़ा है। उमर ने देखा, बड़ा पसंद आया। हुल्लतन सियरा, धारीदार, सियारा कहते हैं धारीदार कपड़ा, रेशमी रंग का। सैयदना उमर ने देखा, पसंद कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, कहने लगे लो इश्तरैतु हाज़िही फलबिस्तहा इंदल यौमल जुमअति औ लिल वफ़दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दीजिए मैं इसको ख़रीद लूँ। ख़रीदूँ किस लिए? आप इसको ज़ेब तन फरमाइए लियौमिल जुमअति औ लिल वफ़दी। जब जुमे का दिन हो, मेरा दिल करता है आप ये जुब्बा पहन के खुतबा दिया करें। या बड़े बड़े बादशाहों के वफ़द आते हैं, उनसे मुलाकात करते वक़्त ये पहना कीजिए। अल्लाह, नीयत बुरी, प्यार की बात है। बड़ी मोहब्बत से उन्होंने ये कहा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर इन्नमा हाज़िही, ये जुब्बा उस बंदे के लिए है लिमन ला खलाक लहू फिल आखिरा, जिसका आखिरत में अजर सवाब में कोई हिस्सा ना हो और जिसको जन्नत की उम्मीद ना हो वो पहन ले। आखिरत की उम्मीद ना हो, जन्नत में ना पहनना हो, वो पहन ले। अल्लाह अकबर, जन्नत में पहनना है। वयल्बसून सियाबन खुज़रन मिन सुंदुसिन व इस्तबरकिन, सोने के कंगन भी पहने होंगे जन्नतियों ने, रेशमी लिबास भी जन्नतियों ने पहना होगा। अल्लाह हमें पाबंदियाँ निभाने की तौफीक अता फरमाए। दिल तो करता है नए नए फैशन करने को, दिल करता है कोई इस तरह की
کبھی سونے کی انگوٹھی پہننے کو، کبھی ریشمی لباس پہننے کو، کبھی اور طرح کے دنیا کرتی ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں وہ اپنے دل کو سمجھاتے ہیں، وہ اللہ کے وعدے کے اوپر یقین کرتے ہیں، ان کو سب سے زیادہ پیاری جنت ہوتی ہے، اور وہ جنت کی پابندیاں توڑتے نہیں ہیں۔ اللہ ان کے اعمال کو قبول فرمائے۔ آج انشاءاللہ العزیز لباس کے احکام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ ہمیں مومنوں والا لباس عطا فرمائے۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں سورۃ الاعراف آیت نمبر 26۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، یہ لباس، یہ تمہارا اوڑھنا، یہ میری نعمت ہے۔ اتنی مخلوق اللہ نے پیدا فرمائی ہے، جن بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں۔ یہ نعمت تمہارے لیے ہے کہ تمہیں لباس والی نعمت عطا فرما دی ہے۔ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ جب دنیا میں انسان آیا گموار تھا، ننگا پھرتا تھا، پتہ ہی کسی بات کا نہیں تھا، آہستہ آہستہ پھر اس کو تن ڈھانپنے کا شعور ہے، اپنے تکے لگائے، اپنی ریسرچ، اور قرآن پڑھا ہوتا تو یہ بات نہ کرتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ نے ذکر فرمایا پہلا بندہ آدم تھا، اور تمام نسل انسانی کی ماں مائی حوا تھی۔ اللہ نے ان دونوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے ان کو وہیں پہ زمین پہ بھیجنے سے پہلے شعور عطا فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپو، لباس عطا فرمایا۔ اور جب انہوں نے اللہ کے حکم کی عدولی کرتے ہوئے ممنوعہ پھل کھا لیا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کا جنتی لباس اتار لیا۔ آدم بھی شرمندہ، حوا بھی شرمندہ، جنت کے درختوں کے پتے لے کے طفقا یخصفانی اپنے آپ کو ڈھانپنے لگ گئے، حیا والے تھے۔ اللہ نے پہلے بندے کو بناتے ہی ان کو شعور دے دیا۔ یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی کتابیں پڑھتے ہیں، کبھی قرآن کریم کو تو پڑھیں۔ پھر جب اللہ نے ان کو زمین پہ نازل فرمایا، اتارا، اللہ نے حکم دیا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ سورہ اعراف میں آدم علیہ السلام کا بھی قصہ ہے، جنت میں جانے کی بات بھی ہے، لباس سے ڈھانپنے، لباس اترنے کی بات بھی ہے، اور زمین پہ اتارنے کے بعد بھی اللہ کا حکم آتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم کو لباس عطا فرمایا، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے، وریشا، اور اس لباس سے تم اپنے آپ کی سجاوٹ بھی کرتے ہو، ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرد اور عورت کی شرمگاہ میں فرق ہے، حدود میں فرق ہے۔ مرد کی جو ڈھانپنے والی لازمی صورتحال ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک۔ اور اگر نماز پڑھنی ہو تو نماز میں پھر گردن سے نیچے والا، بازو بے شک ننگے ہوں،
یہ موڈے گردن کے درمیان والا حصہ آگا پیچھا اس کو بھی ڈھانپنا ہے، چاہے ایک کپڑے سے ڈھانپ لے چاہے 2 کپڑوں سے ڈھانپ لے، اور اگر اللہ توفیق دے تو سر بھی ڈھانپ لے۔ نماز نہیں پڑھ رہا تو پھر کندھے ننگے بھی ہیں تو چلے گا۔ حج کرنے جاتے ہیں نا تو کندھا ننگا ہی ہوتا ہے، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ عورت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کا سارا جسم ہی پردہ ہے، وہ صرف محرم کے آگے اپنے ہاتھ پاؤں چہرے اور قدموں کو سر کو کھول سکتی ہے، وگرنہ وہ مردوں کی طرح مختصر لباس میں نہیں چل پھر سکتی۔ اور رب العالمین نے یہ سمجھ عطا فرما دی، ہم نے لباس اتارا یواری سواتکم، اے عورتوں اور مردوں، تاکہ تم اپنی شرمگاہوں کو چھپا لو، اس کو چھپاؤ۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، جب لباس پہنے، خصوصاً نیا لباس پہنے۔ آج کل تو وہ وقت ہی نہیں رہا، بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں، وہ دور ہی نہیں رہا جی پیوند لگانے کا، پھٹا ہوا سی کے پہننے کا، رفو کرنے کا، ٹاکی لگا کے جوڑ لگا کے پہننے کا۔ اب تو سارے ہی نیا لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمایا کرتے، الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ لباس زیب تن فرمائے، یہ دعا پڑھے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ کو اپنا ستر چھپانے کے لیے اور اپنی زیب و زینت بڑھانے کے لیے لباس پہنایا۔ اللہ سب کو یہ دعا یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کو نہیں یاد وہ پھر وعدہ کر لے آئندہ سے نیا سوٹ نہیں پہنے گا۔ اگر سنت رسول پر عمل نہیں کرنا تو پھر نیا لباس بنتا بھی نہیں ہے۔ پہلے دعائیں یاد کریں، پھر کپڑے بھی سلوا لیں۔ اپنے بچوں سے بھی جب بھی کوئی بچہ مطالبہ کرے نا کہ مجھے سوٹ سلوا دیں، پہلے اس کو کہو بیٹا دعا یاد کر کے سکھاؤ۔ تمہیں آتی بھی ہے کہ نہیں نیا سوٹ پہننے کی دعا؟ یہی طریقے ہوتے ہیں ایمان والوں کے۔ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، لباس جو بھی ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ جس لباس سے شرم و حیات چھلکے، جس لباس سے ستر پوشی ہو، جس لباس کو پہن کے اللہ کا خوف برقرار رہے، وہی تو لباس ہوتا ہے۔ وہ کون سا لباس ہوا؟ آپ کہیں نماز پڑھنے آؤ تو وہ کہ نماز پڑھنے والا لباس نہیں ہے، بڑی تنگ پتلون ہے، تشہد میں نہیں بیٹھ سکتا، اتنا ٹائٹ۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، کیوں بھائی کیوں ایسا پہنتے ہو؟ شناخت ہے، شعائر ہے اسلام کے، نشانیاں ہیں اسلام کی، جن کی وجہ سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ مسلمان کی وضاحت کافروں سے الگ ہوتی ہے۔ مسلمان مونچھیں کٹواتا ہے، داڑھی بڑھاتا ہے، کوئی کافر ایسا نہیں کرتے۔ سکھوں کو دیکھ لیں، داڑھی ہے تو وہ بھی بڑھی جا رہی ہے، مونچھیں ہیں تو وہ بھی بڑھی جا رہی ہے، سر کے بال ہیں تو وہ بھی بڑھے جا رہے ہیں۔ مسلمان مختلف نظر آتا ہے، مسلمان ہو تو شکل سے بھی پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایک لائن میں
عیسائی ہندو مسلمان کھڑے ہو جائیں تو آج پہچانے ہی نہیں جاتے ان میں سے مسلمان کون سا ہے۔ یہ شیطانی معاملات ہیں۔ سنن ابی داود کی حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں ہوگا۔ محدثین نے یہ حدیث کتاب اللباس میں ذکر فرمائی ہے۔ ایسا لباس پہنے جو گوروں کا ہے، جو کافروں کا ہے، جو بے ایمانوں کا ہے، پھر انہی میں قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ محمدی لباس پہنو نا، محمدی وضع قطع اختیار کرو نا، اور یہ اپنے نبی کی محبت میں کرو۔ میرے نبی نے ایسا لباس پہنا، میں نے بھی وہی پہنا۔ یہ لباس کی پابندیاں میرے نبی نے لگائی ہیں، میں نے بھی وہی پوری کرنی ہے۔ اللہ ہمیں سچے عاشق رسول بنائے۔ لباس کافروں والا، شکل کافروں جیسی، دعوے عشق مصطفیٰ کے، یہ منافقت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس، سارے جسم کے اوپر تقوی کا لباس ہو، پھر نہ نظر حرام کی طرف اٹھے گی، نہ قدم حرام کی طرف اٹھے گا، نہ کان حرام کی طرف سماعت کریں گے، پھر نہ زبان حرام کو چکھے گی، یہ دل بھی اللہ کے نام کے ساتھ دھڑکے گا۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، نصیحت پکڑ لو۔ ہماری بھی ہر ماشاءاللہ یہاں عام طور پہ ہر بندے کے سسرال ہوتے ہیں، اور سسرال والوں کا بڑا پروٹوکول ہوتا ہے۔ سالیاں آ جائیں تو گھر پہ قبضہ کر لیتی ہیں، لاڈ پیار شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بھی سالی تھی، سیدہ عائشہ کی بہن سیدہ اسماء بنت ابی بکر، سنن ابی داود کی حدیث ہے۔ ام المومنین عائشہ خود بیان فرماتی ہیں، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان اسماء بنت ابی بکر دخلت علیہا وعلیہا ثیاب رقاق فاعرض عنہ، اللہ کے نبی سیدہ عائشہ کے پاس تھے، ان کی سالی محترمہ سیدہ اسماء بنت ابی بکر بہن کے گھر میں آ گئی، وعلیہا ثیاب رقاق، ابو بکر کی اس بیٹی نے باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کون سے کپڑے؟ باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ رسول کریم نے دیکھا، فاعرض عنہا، نظروں کو پھیر لیا، دیکھا تو نظروں کو پھیر لیا۔ فرمایا اے اسماء، اذا بلغت المرأة المحیضہ فلن يصلح لها ان یرا منها الا ھذا وھذا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، پھر مناسب نہیں ہے کہ سوائے چہرے اور ہاتھوں کے اس کی کوئی چیز کسی کو نظر آئے۔ کتنا کو باریک لباس پہنا ہوگا حاجی صاحب، کتنا کو باریک ہوگا؟ اس دور میں 1500-1600 سال پہلے چلے جائیں، اتنا باریک تو نہیں ہوگا جتنا آج کل ہے۔ جتنا اب باریک لباس ہے اتنا تو نہیں ہوگا۔ سنت یہ ہے کہ ایسی عورت کو دیکھو، اس کو بی بی یہ شریفوں کا گھر ہے، نظریں پھیر لو، اور سنت والے لفظ کہہ دو کہ تیرے لیے یہ پہننا جائز نہیں ہے۔ یہاں تو دلہا میاں
وہ تو بیگانی عورتوں میں دیوانہ بنا بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو بتانا ہے، ہم نے اپنی بیٹیوں کو بتانا ہے، اور بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنی بیویوں کو بھی سمجھانا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک ناراضگی منہ لینی ہے تو لے لیں، بات کہہ دیں، نبی کو راضی کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں، ان کو بعد میں منا لیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ باریک لباس، مختصر لباس، بازو بھی نظر آ رہے ہیں، ہزاروں روپے دیے میک اپ کے لیے، اب دکھاوے کو ترستی ہے، حرام گئے۔ اور یہ چست لباس مرد پہنے پھرتا ہے جس میں انگ انگ پھوٹتا ہے، نماز پڑھنے والا لباس ہے۔ اور تجھے تو اللہ نے کہا تھا لباس التقوی، وہ تقوی کدھر ہے لباس میں؟ وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا، امام ابو داود نے روایت کیا، امام ابن ماجہ نے روایت کیا، حدیث کی دوسری کتابوں میں موجود۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر راوی، عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لبس لباس شہرت فی الدنیا البسہ اللہ یوم القیامت لباس مذلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں شہرت کے لیے لباس پہنے گا، اللہ حشر کے دن اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ تو بھائی جان کی ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ شہرت کے لیے، دکھاوے کے لیے، فیشن بڑھ بڑھ کے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے، پھر ادائیں دکھانی۔ ہمارے تو لڑکے بھی لڑکیوں جیسے ہو گئے ہیں، یہ ساری بیماریاں ان میں بھی آ گئی ہیں۔ اگر نیت صرف دکھاوے کی ہے تو یاد رکھیے، پھر رسول کریم نے فرمایا حشر کے دن اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے ہوئے، سنن ابی داود کی حدیث، صحابہ کرام شروع ہو گئے جیسے ہم بیٹھے ہوں، گھر میں بیٹھے ہوں، دوستوں میں بیٹھے ہوں، اور اب تو مسجد میں بھی بیٹھے بیٹھے باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ کسی کی گاڑی کا ذکر آ گیا، کسی کے بنگلے کا ذکر آ گیا، کسی نئے برانڈ کا ذکر آ گیا ہے۔ ذکر اصحاب النبی یوما عندہ من الدنیا، ایک دن صحابہ کے رسول اللہ کے پاس دنیا کی چیزوں کا ذکر کرنے لگ گئے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا تسمعون ان البزازۃ من الایمان، ان البزازۃ ایمان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او سنو، میری بات تو سن لو، اپنی بعد میں کر لینا، پہلے میری سنو۔ الا تسمعون، بار بار اللہ کے نبی نے فرمایا، سنتے کیوں نہیں؟ ان البزازۃ من الایمان، ان البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا سادگی ایمان ہے، دکھاوا ایمان نہیں ہے، سادگی ایمان ہے، سادگی ایمان ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام نسائی اس صحیح حدیث کو ذکر فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البسوا الثياب البیاس فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سفید رنگ کا لباس پہنا کرو، یہ زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو۔ یہ شوق چھوڑو، درویشی میں آؤ، سادہ لباس سفید رنگ کا۔ محدثین بحث کرتے ہیں ہلکے رنگ میں سفید رنگ سارے شامل ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، درویش صحابی تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ذر یہ حدیث بیان کرتے کرتے کانپ گئے رسول اللہ کی موجودگی میں۔ کہہ اٹھے اللہ کے نبی، جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا، ان کے تو پلے ہی کچھ نہیں رہا۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بندے قیامت کے دن ایسے ہوں گے، اللہ اتنا ناراض ہوگا ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، رحمت کی نظر بھی ان پہ نہیں ڈالے گا۔ کیا بولا؟ 3 بندے ایسے ہیں اللہ ان پہ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالے گا، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ ابو ذر کہتے ہیں فقلت، میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا خابوا و خسروا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے نبی ان کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا، وہ تو تباہ ہو گئے۔ کون ہیں یہ بدقسمت لوگ؟ کون ہیں؟ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس بے قراری سے پوچھا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان میں سے پہلا بندہ المسبل، جو اپنی چادر، اپنا پیجامہ، اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ پہلا بندہ کون ہے؟ المسبل، اپنی چادر، اپنا پجامہ، اپنا ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، پہلا وہ بندہ۔ والمنان، اور دوسرا وہ بندہ جو صدقہ دے کے جتلاتا ہے، احسان جتلاتا ہے، بعد میں تکلیف دہ باتیں کرتا ہے، تجھے میں نے دیا تھا۔ والمنفق صلاۃہ بالحلف الکاذب، اور تیسرا وہ تاجر، وہ دکاندار جو جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچتا ہے۔ 3 بندے، ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، لباس کو احسان جتلانے والا، اور تیسرا کون؟ جھوٹی قسم اٹھا کے سودا بیچنے والا۔ قیامت کے دن اللہ ان کی طرف رحمت والی نظر سے بھی نہیں دیکھے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اس حدیث کے بعد مسند احمد میں ہے کہ تم ہلکا سمجھتے ہو، نبی کی موجودگی میں تو ٹخنوں سے نیچے کپڑے کرنے کو ہم تباہ کر دینے والی چیز سمجھتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں ما اسفل من الکعبین من الازار فہو فی النار، جتنا حصہ کپڑے کا ٹخنوں سے نیچے ہوگا جسم کا، وہ حصہ اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ لباس کے تو اور بھی احکام ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔